بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کا بھی یہی سوال ہے کہ میں جو درود شریف پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، کیا واقعی وہ بارگاہ الہی میں قبول بھی ہو رہا ہے؟ کیا میرا درود میرے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش بھی کیا جا رہا ہے؟ اور اگر پیش کیا جا رہا ہے تو کیا وہ اسے پسند بھی فرما رہے ہیں؟ تو یہ سوال معمولی نہیں ہے، یہ سوال ہر اس دل کا ہے جس میں محبت ہے، یہ سوال اس زبان کا ہے جو صرف الفاظ نہیں بلکہ عقیدت ادا کر رہی ہے، یہ سوال اس روح کا ہے جو اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ یہی کہ ہم درود تو پڑھ رہے ہیں مگر ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا درود قبول بھی ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو آج اس سوال کا ایسا جواب سن لیجئے جو آپ کے دل کی الجھن کو ختم کر دے گا۔ اہل درود فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کا درود اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے باطن میں چار ایسی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا درود جو ہے وہ مقبول ہے، اور یہ نشانیاں آپ کے اندر ظاہر ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ اسے بہت جلد فیل بھی کر لیتے ہیں۔ آپ نے فیل کیا یا نہیں، یہ نشانیاں سن کر سمجھ کر ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ سب سے پہلی جو نشانی وہ یہ ہے کہ درود پاک میں استقامت۔ سب سے پہلی علامت یہی ہوتی ہے کہ آپ کو درود پڑھنے کے لیے خود کو مجبور نہیں کرنا پڑتا۔ پہلے آپ وقت نکالتے تھے، اب وقت جو ہے وہ خود بخود بن جاتا ہے اس عمل کے لیے۔ پہلے آپ یاد کر کے پڑھتے تھے، اب دل خود مائل ہو جاتا۔ پہلے تعداد گنتے تھے، اب کیفیت گنتی سے آگے نکل جاتی۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ دن گزر ہی نہیں سکتا جب تک زبان پر درود نہ آ جائے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں آپ درود نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ درود آپ سے پڑھوایا جا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تو آپ بڑے ہی لمبے عرصے سے درود پاک پڑھ رہے ہیں یا پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو یہ بہت ہی بڑی نشانی ہے، کیونکہ اگر آپ خود سے پڑھتے تو بہت ہی کم پڑھ پاتے، کیونکہ انسان کی فطرت عجیب ہے، وہ کسی کام کو پہلے بڑے شوق سے شروع کرتا ہے، پھر کم شوق سے، اور تھوڑے ہی ٹائم بعد وہی کام اس کی یادداشت سے نکلنے لگتا ہے۔ مصروفیات دنیا کے کام، لوگ، ذمہ داریاں سب مل کر اس کے ارادوں کو کمزور کر دیتے ہیں، لیکن ایک کام ایسا ہے جو اگر واقعی دل میں اتر جائے تو پھر انسان کی یہ فطرت بدلنے لگتی ہے، اور وہ کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ شروع میں انسان خود پڑھتا ہے، وقت نکال کر پڑھتا ہے، گنتی کر کے پڑھتا ہے، یاد کر کے پڑھتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ خود نہیں پڑھتا بلکہ اس سے پڑھوایا جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے قبولیت کی پہلی اور حقیقی نشانی ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے۔ آپ نے ضرور کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہوگا کہ آپ درود جب پڑھنے بیٹھتے اور اچانک وقت کا جو ہے وہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے چند منٹ ہوئے ہیں مگر آدھا گھنٹہ گزر چکا ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 100 دفعہ پڑھا ہے مگر زبان ہزاروں تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ وقت اور جگہ کے احساس سے نکل رہے ہیں، اور یہ کیفیت کسی عام ذکر سے پیدا نہیں ہوتی۔ یہ تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے ذکر کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ آپ غور کریں، پہلے آپ کو درود پڑھنے کے لیے یاد دہانی کرنی پڑتی تھی، اب درود آپ کو یاد دلاتا ہے۔ پہلے آپ مصروف ہو جاتے تھے اور درود پڑھنا بھول جاتے تھے، اب آپ کسی بھی مصروفیت میں ہو، زبان آپ کی خود بخود درود کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے پہلی نشانی کہ آپ لمبے عرصے سے درود پڑھ رہے ہیں بغیر غفلت کے، بغیر چھوڑے ہوئے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنی طاقت سے نہیں پڑھ رہے، آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، آپ کو چنا گیا۔ اور آئیے اب جانتے ہیں دوسری بہت بڑی نشانی۔ جب درود انسان کے باطن میں اترنا شروع ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے جو چیز نکلتی ہے وہ ہے غفلت۔ اور غفلت کیا ہے؟ غفلت یہ ہے کہ انسان کو نیکی نیکی محسوس نہ ہو اور برائی برائی محسوس نہ ہو، وقت قیمتی محسوس نہ ہو، زندگی کا مقصد یاد نہ رہے۔ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیے، جب آپ درود نہیں پڑھتے تھے تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ کتنے لمحات ایسے گزر جاتے تھے جن میں نہ ذکر تھا، نہ خیال تھا، نہ احساس تھا۔ نیکی کے موقع آتے تھے مگر دل متوجہ نہیں ہوتا تھا، وقت ضائع ہوتا تھا مگر احساس نہیں ہوتا تھا، یہی غفلت تھی۔ مگر جب آپ نے مستقل مزاجی سے درود پڑھنا شروع کیا، آہستہ آہستہ ایک تبدیلی آنے لگی۔ اب آپ کو احساس ہونے لگا کہ وقت زیادہ قیمتی ہے، اب آپ کو نیکی کی طرف رغبت ہونے لگی، اب آپ کو اپنی کوتاہی محسوس ہونے لگی۔ یہ احساس جو ہے درود کی برکت سے پیدا ہوا، کیونکہ جب درود دل میں اترتا ہے تو وہ دل کو جگا دیتا ہے، وہ انسان کو بیدار کر دیتا ہے، وہ اسے لاپرواہی سے نکال کر شعور میں لے آتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہے، آپ کے اندر ایک سنجیدگی آ گئی ہے، ایک شعور آ گیا، ایک بیداری آ گئی، اور یہی اس بات کی نشانی ہے کہ درود آپ کے باطن میں اتر چکا ہے، اور یہ کوئی عام تبدیلی نہیں ہے، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ یاد رکھیے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے درود کو پسند کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے اس بندے کے دل سے غفلت نکالتے ہیں، کیونکہ غافل دل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سنبھال نہیں سکتا، اس لیے پہلے دل کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس میں محبت ڈالی جاتی ہے، اور یہ کام درود کے
کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر تو آپ یہ دو نشانیاں اپنے اندر دیکھ رہے ہیں، درود میں غیر معمولی استقامت، غفلت کا آہستہ آہستہ ختم ہو جانا، تو خوش ہو جائیے، یہ اس بات کا پکا اشارہ ہے کہ آپ کا درود بارگاہ الہی میں پسند کیا جا رہا ہے اور آپ کو اس ذکر کے لیے منتخب کیا جا چکا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں درود کے لیے چن لیا جاتا ہے اور جن کے دلوں سے غفلت نکال دی جاتی ہے، آمین۔ اور تیسری نشانی، اب آتے ہیں تیسری نشانی کی طرف، اور یہ وہ نشانی ہے جو سب سے خاموش ہوتی ہے مگر سب سے گہری ہوتی ہے، کہ جب کسی بندے کا درود اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو پسند آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے وجود میں نور اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جملہ سننے میں بہت روحانی لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ درود کیا ہے؟ درود صرف الفاظ نہیں ہے، درود ایک نورانی نسبت ہے، ایک ایسا تعلق ہے جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جڑتا ہے۔ آپ جتنا درود پڑھتے ہیں اتنا ہی یہ نور آپ کے باطن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مگر یہاں ایک لطیف حقیقت سمجھ لیجئے کہ نور کبھی اندھیرے میں داخل نہیں ہوتا جب تک اندھیرا ہٹنا شروع نہ ہو جائے۔ انسان دراصل دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک نفس اور ایک روح۔ نفس کیا چاہتا ہے؟ لذتیں، خواہشیں، غفلت، سستی، دنیا کی چمک۔ اور روح کیا چاہتی ہے؟ اللہ کی قربت، پاکیزگی، سکون، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ دونوں آپ کے اندر ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لیکن اکثر زندگی میں نفس جو ہے غالب رہتا ہے اور روح دب جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو نیکی بھاری لگتی ہے اور گناہ آسان۔ پھر آپ درود پڑھنا شروع کرتے ہیں نا جب، تو آہستہ آہستہ ایک عجیب تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہی چیزیں جو پہلے بہت پرکشش لگتی تھی اب ویسی نہیں لگتی، وہی خواہشات جو پہلے کھینچتی تھی اپنی طرف اب کمزور پڑ رہی ہیں، وہی ماحول جس میں دل لگتا تھا اب دل گھبرانے لگتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ درود کا نور آپ کے باطن میں داخل ہونا شروع ہو گیا، اور جب نور اترتا ہے تو سب سے پہلے اندھیروں کو کمزور کرتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کو ایک اندرونی جنگ محسوس ہوتی ہے۔ نفس ابھی بھی کھینچ رہا ہوتا ہے مگر روح اب مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک نئی روشنی، ایک نئی بیداری، ایک نئی پاکیزگی جنم لے رہی ہے، اور یہ وہ نور ہے جو درود اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، نور صرف آتا نہیں، نور تحفہ ہوتا ہے، یہ قبولیت کی نشانی ہوتی ہے، اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ کا درود صرف زبان تک نہیں رہا، وہ دل تک پہنچ چکا، اور جب درود دل تک پہنچ جائے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں اترنے لگتی ہے۔ یہی اصل گفٹ ہے۔ آپ غور کریں، آپ پہلے جیسے نہیں رہے، آپ کی سوچ بدل رہی ہے، آپ کی پسند ناپسند بدل رہی ہے، آپ کے فیصلے بدل رہے ہیں، آپ کے اندر ایک روشنی ہے جو آپ کو گناہ سے روکتی ہے اور نیکی کی طرف مائل کرتی ہے، یہی نور ہے۔ اور تیسری نشانی جو ہے وہ ہے جب آپ کے وجود میں نور اترنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے آپ کا درود قبولیت کے درجے تک پہنچ رہا ہے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ عطا کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس نور کا حصہ عطا فرمائے اور ہمارے باطن کے اندھیروں کو درود کے نور سے روشن فرما دے، آمین۔ اب آتی ہے چوتھی اور نہایت عظیم نشانی۔ یہ وہ نشانی ہے جو صرف آپ کے اندر نہیں رہتی بلکہ آپ کے ذریعے دوسروں تک پہنچنے لگتی ہے۔ جب کسی بندے کا درود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جاتا ہے تو وہ بندہ خیر بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ صرف خیر کو سوچتا نہیں، وہ خیر کو بولتا ہے، وہ خیر کو بانٹتا ہے، وہ خیر کو جیتا ہے۔ آپ غور کریں، پہلے آپ کی گفتگو کیسی تھی؟ بات بات پر غصہ، تنقید، شکایت، دوسروں کی برائیاں، تلخی۔ پھر آہستہ آہستہ ایک تبدیلی آتی ہے، اب آپ کی زبان سے نرم بات نکلتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے، دماغ سے اچھا مشورہ نکلتا ہے، آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ میں پہلے ایسا نہیں تھا، اور یہ تبدیلی درود کے اثر سے آتی ہے۔ اور جب درود قبولیت پاتا ہے تو انسان کے اندر موجود شر کا خانہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی انسان جو پہلے چھوٹی بات پر بھڑک جاتا تھا اب برداشت کرنے لگتا ہے، پہلے لوگوں کو تکلیف دیتا تھا اب لوگوں کے کام آنے لگتا ہے، جو پہلے دوسروں میں نفرتیں پھیلاتا تھا اب محبت بانٹنے لگتا ہے، یہی خیر ہے۔ اور جب انسان خیر کا ترجمان بن جاتا ہے تو ایک اور عجیب معاملہ ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کی مخلوق، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پرندے، زمین، آسمان، فرشتے سب اس بندے کے حق میں خیر کی گواہی دینے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اب اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی بن چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، خیر کا غالب آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر شر کا وزن ہلکا ہو چکا ہے۔ شر مکمل ختم نہیں ہوتا کیونکہ انسان ہے، لیکن اب اگر کبھی کوئی منفی بات ہو بھی جائے تو فوراً دل بے چین ہو جاتا ہے، فوراً ندامت ہوتی ہے، فوراً رجوع ہوتا ہے، فوراً توبہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے، اور یہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ پہلے غلطی کے بعد جواز آتا تھا، اب غلطی کے بعد آنسو آتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے اور یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ آپ کا درود آپ کی اخلاق کو بدل رہا ہے،
आपकी तबीयत को बदल रहा है, आपकी तरजीहात को बदल रहा है। और यही कबूलियत की इंतहा है कि दुरूद सिर्फ जुबान पर ना रहे बल्कि किरदार में भी नजर आए। और जब आप अपने अंदर ये तब्दीली देखें कि आपकी जुबान से खैर निकलती, आपके दिल में मखलूक के लिए हमदर्दी है, आप फौरन अपनी गलती पर रुजू करते हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये इस बात का ऐलान है कि आपका दरूद बारगाह इलाही में पसंद किया जा रहा है। अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे कि हम खैर के फैलाने वाले बन जाए और हमारा दरूद हमारे इखलाक में नजर आने लगे। आमीन। अपनी तवज्जो बाहर की दुनिया से हटाकर अपने अंदर ले आइए, क्योंकि जो बातें आपने सुनी है वो दूसरों के बारे में नहीं थी, वो आपके बारे में थी, आपकी कैफियत के बारे में, आपके दिल के बारे में, आपके बातिन के बारे में। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इंसान के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही होती है मगर उसे खुद एहसास नहीं होता। वो समझता है सब कुछ वैसा ही है, हालांकि उसके अंदर खामोश इनकलाब बर्पा हो चुका होता है। आज आप सिर्फ इतना कीजिए, अपने आप पर गौर कीजिए, तन्हाई में बैठकर खुद से सवाल कीजिए, क्या वाकई मेरे अंदर वो निशानियां पैदा हो रही है? क्या वाकई दरूद ने मुझे बदलना शुरू कर दिया? क्या मैं पहले जैसा नहीं रहा? अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो आपको एहसास होने लगेगा कि हाँ, ये सब तो मेरे अंदर मौजूद था मगर मैंने कभी इस पर गौर ही नहीं किया। अगर ये निशानी आप अपने अंदर पाएं तो सबसे पहले दिल से अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और खुद को मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि हर शख्स को ये कैफियत नसीब नहीं होती, हर शख्स को दरूद की ये मिठास नसीब नहीं होती, हर शख्स को ये इंतखाब नसीब नहीं होता। ये चुने हुए लोगों का हिस्सा होता है। और एक बहुत जरूरी बात कि लोगों की बातों में मत आइए। कुछ लोग आपके शौक को कम करेंगे, कुछ लोग कहेंगे इतना क्या पढ़ना, कुछ लोग कहेंगे ये सब वहम है। लेकिन याद रखें, जो कैफियत आप महसूस कर रहे हैं वो आपके और अल्लाह के दरमियान का मामला, इसे किसी और की राय की जरूरत नहीं। इन बातों को याद रखिए, इन्हें अपने जहन में ताज़ा रखिए, वक्तन फवक्तन खुद का जायजा लेते रहिए और दरूद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखिए। यकीन जानिए यही अमल आपको वो फायदा देगा जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, आपके दरूद को कबूल फरमा और आपके दिल को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।